لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صلوات محمد وآل ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ کل گزارش کی گئی کہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ گویا اس آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا اکیلے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، اکیلے نمازی اور پرہیزگار ہونا کافی نہیں ہے، جب کہ تک کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی نجات کی فکر نہ کریں۔ اور اسی مقصد کے تحت اور اسی ذمہ داری کے تحت امام حسین سلام اللہ علیہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اس لیے کہ یزید کا مقصد یہ تھا، دیکھیے اگر اس پر آپ غور فرمائیں کہ آخر یزید کو اتنا زیادہ اصرار کیوں تھا حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے بیعت لینے کے لیے، وہ اتنا زیادہ کیوں مصر تھا؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کرتے یا نہ کرتے، یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو جب یزید کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا تو اتنا زیادہ اصرار اس کو حضرت کی بیعت لینے کے لیے کیوں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد ہے اس پر ہم کو توجہ کرنا پڑے گی۔ سیدھے سیدھے مقصد یہ ہے، صلوات پڑھیے محمد وعلی دیکھیے سیدھا مقصد یہ ہے کہ جب اسلام آیا ہے اور اسلام نے اپنی تبلیغات شروع کی ہے تو پہلے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کیا تاکہ یہ اسلام آگے بڑھنے نہ پائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، آگا ہم لوگ سوچ نہیں سکتے کہ ان صحابہ کرام نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں جو اس وقت یہاں اسلام آیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی داستان سناتا ہوں آپ کو، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان صحابہ نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ صلوات در محمد و آل ایک صحابی تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلام آیا تو انہوں نے بھی اپنا اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر لیا تو ان کا جو مالک تھا، پہلے تو یہ دباؤ بنا کہ تم اپنے مذہب سے ہٹو، جب نہیں راضی ہوئے تو اس آدمی نے حرکت یہ کی کہ آگ جلاتا تھا، کپڑے اتارتا تھا، اور ان کو جو ہے وہ خباب ابن الارت اس صحابی کا نام ہے،
ننگے بدن آگ پر لٹا دیتا تھا. جیسے ہم لوگ خندق کا ماتم کرتے ہیں نا، اس طرح پوری آگ جلا کے اس بندہ خدا جناب خباب ابن الارت وہ صحابی ہیں کہ جن کی قبر پر کھڑے ہو کر کے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے دعا کی ہے رحم اللہ خبابا. تو بڑی عظیم شخصیت تھی. ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا، بعد میں بھی بیچارے مظلوم رہے ہیں کہ راستے میں ان خوارج نے روک کر کے ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا وہ نکال کر کے جو ہے اس کو شہید کر دیا. لیکن شروع کا میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ کیا کچھ ان صحابہ کرام نے برداشت کیا ہے رضوان اللہ علیہ. ان کو لٹال دیتا تھا، کھال جلتی تھی، کھال کے بعد چربی پگھلتی تھی اور وہ چربی ٹپکتی تھی اس آگ میں. تو جب آگ میں چربی ٹپکے گی تو اور اس کے شعلے بھڑکتے تھے. بجائے چیخنے کے، بجائے آہ اور درد کرنے کے، جانتے ہیں کیا کہتے تھے؟ جب کھال جلتی تھی تو ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا تکلیف جب بڑھتی تھی، محمد محمد محمد. اس طرح سے تو اتنا سب کرنے کے باوجود یہ اسلام کو روک نہیں پائے. آخر میں اتنا زیادہ ہوا کہ اللہ کو کہنا پڑا یا رسول اللہ آپ یہاں سے چلے جائیے. پیغمبر چلے گئے، ہجرت ہو گئی، صحابہ بھی چلے گئے. اب ان کے ہاتھ سے یہ لوگ نکل گئے. اب کیا کیا جائے؟ جنگیں شروع ہوئی. بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر ہوئی، پھر سب مل کر کے آ گئے، جس کو جنگ احزاب یا جنگ خندق کہتے ہیں. تب بھی کچھ نہیں کر سکے. مکے میں روکنے کی کوشش کی، نہیں ہو پایا. اب جب مدینے چلے گئے، جنگیں ہوئیں، اس میں بھی کچھ نہیں کر پائے. اب کیا کیا جائے؟ تو ان کی سمجھ میں ایک چیز آئی. صلوات پڑھیے، سمجھاتا ہوں. وہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے وہ ہے آج؟ نہیں. کہاں گیا؟ کا نام تو ہے لیکن تعلیمات نہیں رہ گئی. یہ کیسے ختم ہوا؟ جواب: جو لوگ موسیٰ کے ماننے والے تھے انہوں نے اندر گھس کے جو اس کے بنیادی ڈھانچہ تھا اس میں اتنی تبدیلی کر دی گئی کہ اصل دین رہ نہیں گیا. اگر اصل رہا ہوتا تو عیسیٰ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے. جناب عیسیٰ جو دین لائے تھے وہ ہے آج؟ اگر ہوتا تو رسول اللہ کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ مٹا کیسے؟ جواب: کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، بلکہ جو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو دین کے بیسک اور بنیادی اصول تھے اس میں اتنی تبدیلی کر دی گئی کہ اصلی مذہب رہ ہی نہیں گیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ اذیتیں پہنچا کے کچھ نہیں کیا، ہم ان کو جنگیں کر کے نہیں روک پائے، تو اب ان کی سمجھ میں آیا کہ روک پانا آسان ایک ہی صورت بچتی ہے، جو موسیٰ کے ساتھ ہوا، جو عیسیٰ کے ساتھ ہوا. کیا؟ اب کچھ مت کرو، چپ چاپ ان کے اندر گھس جاؤ. صلوات در محمد. میں آپ کو جہاں لانا چاہتا ہوں، اب اسلام کو روکنے کا ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ چپ چاپ خاموشی سے ان کے اندر گھس جاؤ اور گھس کر کے کلیدی جگہوں پر قبضہ کر لو اور وہاں بیٹھ کے جو اسلام کا بنیادی اصول ہے، ڈھانچہ، اس میں اتنی تبدیلی کر دو کہ اصلی شکل اسلام کی رہ ہی نہ جائے. اور یہ کام جسٹ آفٹر وفات پیغمبر شروع ہوا. وہ مشہور ہے کہ صاحب آئے کہنے لگے صاحب دو چیزیں رسول اللہ کے زمانے میں حلال تھی، انا احرمہما، میں اس کو حرام کرتا ہوں. ہوا نہیں ہوا، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اور ایک آدمی نہیں کہنے والا آپ کون ہیں حلال محمد کو حرام کرنے والے، آپ کون ہیں حرام محمد کو حلال کرنے والے. اور یہی ڈفرنس ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ میں اور ان کے مخالفین میں، کہ یہ تخت پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں حلال تھا، میں حرام کرتا ہوں،
اور دوسری آواز روز عاشورہ آتی ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا ہے؟ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو اب ان لوگوں نے وہ کام شروع کیا، لیکن جو کام تھے وہ ہلکے تھے، چھوٹے موٹے تھے۔ مثلا مستحبی نمازیں 150 لوگ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، یہ صاحب تشریف لائے، ان کو اچھا لگا، کل لگے یار اگر ان کے ساتھ ایک امام لگا دیا جائے تو تھوڑا اور بڑھیا ہو جائے گا، انہوں نے اپنے حساب سے کر دیا۔ تو اس میں بہت زیادہ پبلک نے انٹرفیئر نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے اب زمانہ آیا یزید کا، بہت توجہ سے سنیا، آتے آتے اب زمانہ آیا یزید کا۔ یزید نے سوچا کہ جو کام ہمارے بزرگ نہیں کر پائے، اگر میں وہ کام کر لے جاؤں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ وہی بنیاد، اس پر حملہ کر دو۔ اسلام کی بنیاد کاہے پر ہے؟ صلوات بر محمد۔ یوں تو روایت موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1 علی الصلاۃ والزکاۃ، ہے نا، والحج والولایہ وما نودی مثل ما نودی الولایہ، سب۔ لیکن پہلے نمبر پر کیا ہے؟ بالصلاۃ، نماز۔ نمازی کو ختم کر دو۔ آپ جب اپنے یہاں روایتیں پڑھیں گے تو نماز کے بارے میں جو روایتیں، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ سے بہتر کون بتائے گا؟ کسی بھی عمارت اس کا قیام کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ستون کی بنیاد پر نا۔ ستون ہی اگر گر جائے تو عمارت نہیں رہ جائے گی۔ مطلب نماز ختم کر دو، سب ختم ہو جائے گا۔ الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد۔ مثل الصلاۃ کمثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح ہے، اگر وہی ہٹ جائے تو آپ کا خیمہ نہیں ٹک سکتا ہے۔ یا ایک جگہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفہوم حدیث یہ ہے، زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، گناہ کبیرہ ہے، پکڑا جائے گا، 100 کوڑے پڑیں گے، مگر مسلمان ہے، مومن ہے، توبہ کر لے گا، بخشا بھی جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، مگر نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ رسول اللہ سے بھی اسی طرح کی حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ تو بنیاد اسلام کی کاہے کے اوپر ہے؟ نمبر 1 مسلمان، روز محشر کے جان گداز بود، اولین پرسشز نماز بود۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ جنگ کے دوران، دیکھیے فرق ملاحظہ کیجیے آپ، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے جب مصلی بچھا دیا تو اپنی ہی فوج کے لوگوں نے کہا صاحب یہ نماز کی جگہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اور ہماری جنگ کاہے کے لیے ہو رہی ہے؟ اسی نماز کے لیے۔ تو نماز کی اتنی اہمیت ہے۔ یزید کا مقصد کیا ہوا کہ اب تک جو ہوتا رہا وہ ہلکا تھا، اگر میں اس کو مٹا دوں تو رہتی دنیا تک میرا نام ہو جائے گا، کہ بڑے بڑے اسلام کو نہیں روک پائے، یزید نے یہ کام کر کے دکھایا۔ لہٰذا پہلا حملہ جو یزید نے کیا ہے وہ نماز کے اوپر، صلوات۔ اب میں آپ کو یزید کا فتویٰ سناتا ہوں، یزید کا شعر سناتا ہوں۔ دیکھیے جب آپ جو ہے وہ قرآن پڑھیے گا، ایک چیز جو ہے آپ حضرات بہتر سمجھتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت جو میرے اہل بیت ہیں، جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ اگر عطرت کو لے لیا، قرآن چھوڑ دیا
تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو لے لیا، اطرت کو چھوڑ دیا، تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح معنی قرآن کے کیا ہے وہ اطرت بتائے گی، اطرت کی واقعی فضیلت کیا ہے وہ قرآن بتائے گا۔ صلوات محمد۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ صحیح معنی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں ایک آیت ہے، بتائیے اس کا کیا مطلب ہوا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ کیا واقعی نجس لوگ قرآن نہیں چھو پاتے؟ آج تک سنا آپ نے کہ صاحب یہ قرآن رکھا ہوا ہے، وسیع حسن صاحب نجس ہیں، لاکھ کوشش کی، ان کا ہاتھ یہاں سے آگے بڑھا ہی نہیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ یا سب جب قرآن پکڑ لیا انہوں نے نجاست کی حالت میں پتھر ہو گئے؟ آج تک سنا آپ نے؟ تو قرآن تو کہہ رہا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ تو 50 لوگ زندگی دنیا میں چھوتے رہتے ہیں، کہ نہیں یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں ہیں۔ اچھا تب کیا ہے صاحب؟ کہ جیسے ہمارے یہاں اردو میں صاحب وہ بہت اونچی چیز ہے، ان تک پہنچنا بہت مشکل ہے، تو یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں ہے، بلکہ مفاہیم قرآن اتنے بلند ہیں، سمجھے؟ کہ لا یمسہ، وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ میں نے کہا چلیے یہی مان لیتا ہوں۔ تو ہم تو 4 بار نہا کے آئے ہیں، 8 مرتبہ کپڑے غوطہ کر کے آئے ہیں، اس کے بعد اٹھائیے قرآن، پاک تو ہیں آپ، کیا قرآن سمجھ میں آ جائے گا؟ اب کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے تھے مس کے معنی وہ نہیں یہ ہے، تو میں نے یہ لیا، تو ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہا ہے۔ اب آدمی پریشان ہے، پڑھ رہا ہے کیا مطلب ہوا لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، ہم لوگ پاک تو ہیں مگر قرآن سمجھ۔ اب یہ ہم پریشان ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوا۔ تب تک سورہ احزاب میں ایک اور آیت دکھائی پڑ گئی، دونوں کو ملا کے پڑھا، ایک دم بات واضح ہو گئی۔ کیا؟ لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تب سمجھ میں آیا کہ یہاں پاک سے مراد عام پاک نہیں ہے، وہ پاک جن کو قرآن کہتا ہے۔ جب دونوں آیتوں کو یکجا کیجئے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کے حقیقی معنی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اہل بیت کے۔ صلوات بر محمد یہاں تک آئے آپ؟ تو اگر گمراہی سے بچنا ہے تو بغیر اطرت کے اگر قرآن پڑھیں گے آپ تو یہ قرآن آپ کی ہدایت نہیں کرے گا۔ صحیح معنی اہل بیت بتلائیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یزید کی پہلی کوشش یہی ہوئی کہ قرآن اور اطرت میں جدائی کی جائے، اور نہ یہ کہ قرآن اور اطرت میں جدائی کی جائے، خود قرآن کو توڑ مڑوڑ کر کے آدھی آیت۔ اب میں آپ کو جو یزید کا فتویٰ سنانے جا رہا ہوں اس پر توجہ کیجئے۔ قرآن مجید میں نماز کے متعلق بہت سی آیتیں ہیں، من جملہ اس کے جس کو یزید نے کوٹ کیا ہے۔ اور ایک بات رک کے کہہ دیں، ہر اس آدمی پر اعتبار مت کیجئے جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ بات قرآن سے کہہ رہا ہوں۔ جب تک اہل بیت سے مطلب نہیں لوگے، پتہ نہیں کہاں سے آدھی آیت تم لے کر کے چلے آ رہے ہو، کہہ رہے ہو ہم قرآن کہہ رہا ہے۔ یزید نے وہ حرکت کی ہے، اور اگر ہم قرآن کی آیتوں کو آدھا تیہا بیان کرتے ہیں تو ہم بھی اسی لائن کے آدمی ہیں، پھر ہم کو ممبر میں بیٹھنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اب یزید کی بدماشی سنیے۔ نماز کے متعلق قرآن میں آیت ہے، ارشاد، بہت سی آیتیں ہیں، اقیم الصلاۃ وغیرہ وغیرہ۔ جس آیت کو یزید نے اپنے شعر میں کوٹ کیا ہے، آپ سوچئے کہ یزید قرآن کی آیت لے کر کے شعر کہہ رہا ہے۔ نمبر 1 ارشاد ہوتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ان نمازیوں کے لیے
جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ ویل کسے کہتے ہیں؟ تو تفسیروں میں جب آپ جائیں گے تو ملے گا کہ ویل جہنم کا وہ نچلا طبقہ ہے جس پہ سخت عذاب ہونا ہے۔ تو یہ ویل میں کون جائے گا؟ المصلین، وہ نمازی، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ یہ آیت ہے قرآن کی نا، پھر سے خوب سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ آیت کیا ہے؟ فویل للمصلین، ویل جہنم کا نچلا طبقہ ان نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں، اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ہوگا؟ فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں پر، جہنم نماز پڑھ، بالکل اسی طریقے سے جیسے دوسری آیت ہے نہیں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جانا جب تم نشے میں ہو۔ اگر آدھی آیت پڑھیے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ لا تقربوا الصلاۃ، خبردار نماز کے قریب۔ یہی حرکت یزید نے کی ہے۔ اب اگر اس آیت کو آدھا پڑھتے ہیں تو کیا مطلب ہوگا سر؟ فویل للمصلین، ویل نماز پڑھنے والوں پر، جہنم کا نچلا طبقہ نماز پڑھنے والوں پر۔ یہ تو ہو گئی نماز کی۔ قرآن مجید میں شراب کے بارے میں بھی آیت موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، شراب میں، جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اب فرق دیکھیے کیا ہوا۔ یہاں شراب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے؟ شراب، بولیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز میں اس آیت میں کیا کہا ہے؟ ویل نمازیوں کے لیے، اگر آدھی آیت پڑھتے ہیں۔ یزید نے شرارت یہ کی ہے کہ ادھر سے نماز والی آدھی آیت لی، ادھر سے یہ شراب والی آیت لی۔ آپ دیکھیے اسلام کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا۔ اگر میرا مولا نہ ہوتا تو آج اسلام کا حال کیا ہوتا۔ ساری دنیا مل کے اگر ساری زندگی امام حسین سلام اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرے، ادا نہیں ہو سکتا ہے جو کام میرا مولا کر کے گیا ہے۔ دونوں آیتوں کو اکٹھا کرتا ہے، ادھر سے شراب کی، ادھر سے نماز کی۔ اب اس کا شعر سنیے۔ کون ہے یہ؟ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو امیر معاذ اللہ، جبکہ ہمارے یہاں کا عقیدہ کیا ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، حضرت کی حکومت سے بڑی دنیا میں کسی کی حکومت، بولیے، نہیں ہوگی نا۔ لیکن آپ ان کو بھی امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ 8ویں امام ولی عہد ہوئے ہیں مگر ان کو بھی آپ امیر ہمارے یہاں بینڈ ہے، سوائے حضرت علی سلام اللہ علیہ کے ہم کسی کو امیر المومنین کہہ ہی نہیں سکتے، حتیٰ وہ امام حسین علیہ السلام جن پر آج پورا اسلام ٹکا ہوا ہے، جس کی قربانی پر سید الشہداء کہیے، سب کچھ کہیے، امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ اور یہاں اس عہدے کو اتنا گھٹایا گیا کہ ہر شرابی کبابی جو تخت اقتدار پر آ گیا وہ امیر تو اب یہ تخت حکومت پر ہے، اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے۔ اب تک یہ ہوا ہے کہ اس تخت پہ بیٹھ کے جس نے جو چینجنگ کی، پبلک نے اس کو، بولیے، ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ اس نے سوچا کہ ہم وہی کام کرتے ہیں، دیکھا جائے گا۔ اب اس نے جو ہے وہ شعر کہا۔ میں نے عرض کیا کہ ادھر سے شراب والی آیت لی، ادھر سے نماز والی آدھی آیت لی۔ کہتا ہے، اب شعر سنیے یزید کا، ما قال ربک ویل للذی شرب، نہیں کہا ہے رب کا، تمہارے رب نے،
پہلے تو یہی پکڑ گیا نا، واٹس میننگ آف تمہارے رب ہے؟ اس کا مطلب یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ یزید اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا تھا، اور اس پر وہ شعر اس کا، اور اس پر گواہی بن جائے گی کہ یزید کافر تھا۔ کون سا؟ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے یہ حکومت کا ایک کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر آئی تھی۔ تو رسالت کا انکار اس شعر میں، اللہ کا انکار اس شعر میں، اب بچا کیا؟ وہ لوگ سوچیں جو اس ملعون کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ صلوات بر محمد آئے اس کے پاس تو کہتا ما قال ربک ویل للذی شربا، نہیں کہا تمہارے رب نے لفظ ویل ان لوگوں کے لیے جو شراب پیتے ہیں، بل قال ویل للمصلین، ہاں ان لوگوں کے لیے قرآن میں لفظ ویل ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ اب بتائیے، بہت آسان کر کے بالکل کلاس کی طرح ہم نے اپنے بچوں کو سمجھایا، اب بتائیے یزید کا فتویٰ کیا ہوا؟ شراب پیو کوئی پرابلم نہیں ہے، قرآن کچھ نہیں کہتا، خبردار نماز مت پڑھنا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ تو ایک ہے، صلوات پڑھیے تو ایک اور سنیے نا۔ اور رک جائیے، اور یہیں سے ڈفرنس بھی سمجھ میں آ جائے گا حسینیوں کا اور یزیدیوں کا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کس حالت میں ہوئی ہے؟ سجدے میں نا، نماز میں۔ تو امام حسین شہید ہوئے ہیں سجدے کی حالت میں۔ یزید کا فتویٰ کیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا ڈیفرنس کیا ہے؟ تو جو مسجد میں دکھائی دے وہ حسینی کہلائے گا، اور جہاں شراب دکھائی دے جائے چاہے جتنے بڑے گھر کا ہو وہ یزیدی ہو سکتا ہے، حسینی نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل۔ ایک دو، اچھا اب یہ چیزیں جو ہے وہ کتابوں میں ہیں، اس لیے نقل کر رہا ہوں، یہ آپ ہم سے نہیں کہہ سکتے کہ تم کو کیسے پتا۔ شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تیز ہوتی ہے، تلخ۔ سگریٹ پیتے ہیں نا آپ، تو سگریٹ کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ہلکی ہوتی ہے، کچھ جو ہے وہ ریڈ والی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں انڈیا میں قدیم زمانوں میں پناما آتی تھی، سمجھے آپ، اس کے بعد ایک سیزر چلتی تھی، بڑی ٹائٹ ہوتی تھی، چار مینار، اور پھر ہلکی۔ یہی حال شراب کا بھی ہے، ہلکی ہے اس سے۔ تو شراب جتنی پرانی ہوگی اتنی تلخ ہوگی، اتنی تیز ہوگی۔ اس کو عربی میں عجوز، اس شراب کا اسپیشل نام تھا عجوز، یعنی بڑھیا، ضعیفہ شراب۔ یزید اس عجوز شراب کو لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے یہ میرے جام میں شراب نہیں ہے، میں نے اس کو حوروں سے چینج کیا ہے۔ شعر اس کے مطلب سنا رہا ہوں۔ ایک دو، کسی بھی چیز کو، شراب ہی صحیح، ایک جام سے دوسرے جام میں پلٹیے تو جھاگ اٹھتے ہیں نا، بلبلے اٹھتے ہیں۔ یزید جام شراب ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں جھاگ شراب نہیں ہے، یہ جھاگ اور بلبلے نہیں ہیں، یہ حاجی ہیں، کعبے کا طواف چل رہا ہے۔ العیاذ باللہ، معاذ اللہ۔ سمجھ میں آیا یزید کون؟ نماز مت پڑھو، سب بنیاد پر حملہ۔ دیکھیے شاخیں کاٹیے گا وہ پھر نکل آئیں گے، اصل ہے جڑ۔ نماز پر حملہ، مت پڑھو، شراب کوئی بات نہیں ہے، حج کا مذاق، حاجیوں کا مذاق، حوروں کا مذاق، کعبے کا مذاق، یہ سب کیا نا یزید نے، اور مقصد یہ ہے کہ کسی صورت سے عام ہو جائے۔ لیکن اس میں ایک پرابلم تھی۔ پرابلم کیا؟ جیسا کہ میں نے شروع میں جن لوگوں نے چینجنگ کی وہ معاملات اتنے نہیں تھے کہ ہنگامہ ہو جاتا، لیکن ایک چیز ہمارے یہاں ہے، آدمی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن نماز کے خلاف کوئی بولے گا تو اس کو برا تو کہے گا۔ یہ کہیں نہ کہیں یزید کے اندر تھا
کہ ابھی تک تو معاملہ ہلکا پھلکا تھا، لوگ چپ رہے، لیکن جب یہ بات جائے گی کہ نماز مت پڑھو، شراب پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ہنگامہ ہو سکتا ہے، پبلک کھڑی ہو سکتی ہے، انقلاب کی آواز بلند ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سے ہم کو اپنے کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ کیا کیا جائے کہ اگر یہ چیز مارکیٹ میں آئی اور لوگوں نے یزید کے خلاف، اچھا یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعد شہادت امام حسین سلام اللہ علیہ، جب مدینے والوں کو یہ پتہ چلا تو مدینے کا ایک ڈیلیگیشن شہادت امام کے بعد ظاہراً سن 61 ہجری میں یہ گیا شام کہ بھئی یہ یزید کیا بلا ہے۔ تب یہ واٹس ایپ وغیرہ تو تھا نہیں کہ آدمی ویڈیو بنا کے یزید کی بھیج دیتا، تو یہ لوگ خود گئے وہاں، جب جا کے یزید کی کیفیت دیکھی، آ کے بتایا، تو مدینے والوں نے بیعت توڑ دی۔ نتیجے میں مسلم بعد میں اس کا نام مصرف پڑ گیا، اتنا خون بہایا، کی سرکردگی میں پوری فوج بھیجی اور مدینے کو تاراج کیا گیا، ہے نا۔ تو یہ ڈر کہیں نہ کہیں تھا جو آج ہوا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد، یہ ڈر شروع سے تھا کہ پبلک کھڑی ہو سکتی ہے، پبلک علم بغاوت بلند کر سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک بڑی پرابلم یہ کہ ہم پبلک کو روکیں کس نام پر؟ بتاؤ بھائی، یزید کو دیکھو نماز کو منع کرتا ہے، یزید کو دیکھو شراب کو جائز کرتا ہے، یہ حکومت کے لائق نہیں ہے۔ ہنگامہ ہو سکتا ہے، مگر اس کو روکنے کے لیے ہم کو کوئی مضبوط آدمی چاہیے جس کے گھر سے دین چلا ہو، جس کے گھر سے مذہب چلا ہو، جس کے گھر سے اسلام چلا ہو۔ اگر وہ بیعت کر کے چپ ہو جائے تو پھر ہم جو چاہیں گے کر لیں گے۔ پبلک اگر کچھ شور مچاتی بھی ہے تو پبلک کو دبانا یہ کہتے آسان ہوگا، تم کون ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جس حسین کے گھر سے اسلام چلا ہے وہ تو بیعت کر کے خاموش ہو گئے، آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ اب سمجھے یہ امام حسین علیہ السلام سے یہ جو بیعت پر اتنا اصرار تھا، کاہے کے لیے؟ تاکہ ہم جو دین مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر حسین چپ ہو جائے۔ اگر امام چپ ہو جاتے آج اسلام ہوتا۔ اور کل یہ بات کہی جا چکی، جو لوگ تھے، امام حسین عام انسان نہیں ہے، امام حسین امت کے باپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو اب میری ایک بیعت نہ کرنے اور کرنے کی بنیاد پر اسلام کا معاملہ پڑا ہوا ہے۔ بیعت کر لیتا ہوں، اول تو گارنٹی نہیں ہے کہ تب بھی یہ چین سے رہنے دیں گے، اور نہیں کرتا ہوں تو اسلام ختم ہوا جا رہا ہے۔ اسلام ختم ہو یہ برداشت نہیں ہے۔ بیٹا دے دوں گا، اسلام نہیں جانے دوں گا، بھائی دے دوں گا، اسلام نہیں جانے دوں گا۔ ایک اور چیز سنائے آپ کو، یہ چیز میں دیکھیے، ہم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی دقت جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے حسین حسین کرتے بولیے چلے آ رہے، سنتے سنتے نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا آپ کا دل کیا ہے، وہ پتھر ہو گیا ہے۔ چونکہ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں اس لیے اب اتنا اثر نہیں ہوتا، ورنہ خالی احساس کر لے آدمی۔ آپ یہاں رہتے ہیں، 2-4 پولیس والے ہمارے گھر میں گھس جائیں اور ہمارے گھر کی عورتوں کو باہر نکال کے ایک رسی میں سب کو باندھ کے یہاں سے جو ہے وہ اسٹینڈ مور تک مثلا لے کے چلے جائیں، بولیے آدمی وطن چھوڑ دے گا، گاؤں چھوڑ دے گا، ملک چھوڑ دے گا۔ اولاد مر جاتی برداشت تھا، مگر یہ چیز برداشت نہیں ہے نا؟ یہ بتائیے ہمارے گھر کی عورتوں کی آبرو زیادہ ہے یا علی کی بیٹیوں کی؟ ہمارے گھر کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی نواسیوں کی؟ اور ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے۔ روز عاشوراء جب حضرت سید الشہداء جانے لگے رخصت آخر کے بعد، تو امام نے گریہ کرنا شروع کیا،
جناب زینب نے کہا بھیا ہم لوگ رو رہے تھے تو آپ منع کر رہے تھے، اب آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا زینب مجھے اپنے بعد کا وہ سارا منظر میری نظروں میں گھوم گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ یعنی ایسا نہیں کہ امام کو پتہ نہیں تھا، سب جانتے تھے، اور سب جاننے کے باوجود حضرت نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ بولیے کس کے لیے کیا؟ بولیے کون؟ دیکھیے آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ حنفی ہیں، آپ وہابی ہیں، بحث اس سے نہیں ہے کہ کون سنی ہے، کون شیعہ ہے، کون حنفی ہے، کون حنبلی ہے، کون شافعی۔ جو نماز پڑھتا ہے، نماز تو سب پڑھتے ہیں نا، وہ چاہے سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے حنفی ہو، چاہے نماز سب پڑھتے ہیں نا۔ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں کان کھول کے ہم سب لوگ سن لیں، اگر امام کی یہ قربانی نہ ہوتی تو آج نماز کا وجود نہ ہوتا، روزے کا وجود نہ ہوتا، ایمان کا وجود نہ ہوتا۔ یہ سب کاہے کے لیے ہوا ہے؟ امام حسین نے اسی کے لیے بیعت سے انکار کیا۔ اب یہ تو ہو گئی نا بات، سمجھا لے گیا میں۔ اب ایک سوال کا جواب دے دیجئے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جس حسین نے ہمارا دین بچانے کے لیے، ہمارا ایمان بچانے کے لیے، ہماری نجات کی خاطر اپنا پورا گھر لٹا دیا، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ کم از کم جب اس کے ایام شہادت آئیں تو ہم اپنا سارا کام چھوڑ کے کم از کم 10 دن اس انسان کی عزاداری کر لیں؟ یہ محرم نہیں ہے، یہ حسین کے اسی احسان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے باوجود کمال تو یہ ہے کہ فرض ہمارا ہے، ذمہ داری انسانوں کی ہے کہ اس حسین کا شکریہ ادا کریں، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ عزاداری کرتے ہیں، الٹا ادھر سے شکریہ ہوتا ہے، جبکہ ہونا کیا ہے؟ شکریہ کی ذمہ داری ہماری ہے نا، مگر الٹا ادھر سے آنا پائی سب کا حساب وہاں ہے۔ جو بھی آپ عزاداری کے اوپر صرف کر رہے ہیں، جو بھی آپ عزاداری کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب اہل بیت کے یہاں ہے۔ بس بات صرف اتنی سی ہے، ہم بھی دعا کر، جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی؟ کہا اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے۔ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں غیبت وغیرہ اپنی زبان سے کیا ہے، آپ کی زبان سے تو نہیں کیا ہے، لہذا اپنے لیے دعا کراؤ دوسروں کے ذریعے سے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ حضرات مومن لوگ ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ خدا دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی امام حسین علیہ السلام کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، امام حسین کے قربانی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ پالنے والے ہم کچھ نہیں کر سکتے، مگر جو کر رہے ہیں اتنی تجھ سے ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو امام کی عزاداری میں خلوص نیت عنایت فرما۔ جو کریں حسین کے لیے کریں، جو کریں تیری خوشنودی کے لیے کریں۔ بس 2 جملے مصائب کے اور ختم و دعا۔ آج جو مجھ سے کہا گیا ہے، دیکھیے روایت کہتی ہے الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں چاہے بیٹھے رہیں، چاہے جنگ کریں چاہے صلح کریں، دونوں امام ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ماں کے لیے اولاد دونوں ہیں، لیکن بھائیوں میں جو محبت تھی وہ شاید آپ کو دنیا میں کہیں اور ملے جو اہل بیت کے اندر تھی۔ امام حسین کی امام حسن سے، امام حسن کی امام حسین سے، حضرت عباس کی امام حسین، یہ محبتیں آپ کو کہیں ملنے والی نہیں ہیں۔ میں بس ذرا سا اشارہ کر کے آ جاتا ہوں جس مصائب کو آج پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا ہے نا، جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا
تو پہلا جملہ جو امام حسن کا تھا وہ یہ کہ کوئی میری زینب کو بلا دے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اطلاع ملی، محلہ بنی ہاشم سے ہوتی ہوئی آئی، امام حسن کے پاس بیٹھی، امام حسین بھی ہیں، اور آپ سنتے ہیں کہ وہ جب استفراغ ہوا ہے، قے ہوئی ہے، تو جگر کے ٹکڑے نکل۔ کون سا بھائی ہے جو بھائی کی یہ حالت دیکھ کے برداشت کر سکتا ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسن کی یہ کیفیت آئی تو امام حسین نے بلک کے رونا شروع کیا، اور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا، اچھا عام طور پر قے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، جائے کہ جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں تو کتنی تکلیف ہوگی نا، لیکن ان ساری تکلیفات کو بھول کر کے امام حسن نے اپنے کو نارمل کیا، رخ کیا امام حسین کی طرف، فرماتے ہیں کیا بات ہے بھیا، کیوں رہے ہو؟ امام حسین نے کہا آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر کے گریہ طاری نہیں ہوگا۔ اس وقت اپنا غم بھول کے جانتے ہیں امام حسن نے کیا کہا؟ وَلَكِنْ لَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا يَوْمَكَ يَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مگر اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو اچانک امام حسن کے مصائب کیوں سنا دیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام بھی کربلا سے غافل تھے اور اب جا رہے ہیں، ہے نا؟ ان کے ذہن میں بھی ہے کہ کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت بہت بچے تھے۔ آپ یہ سوچئے کہ کربلا میں جناب قاسم کی عمر کیا تھی؟ 13 برس۔ کربلا کب ہوئی ہے؟ سن 61 ہجری میں، محرم تو 60 مان لیجئے۔ امام حسن کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 50 میں، ہے نا؟ تو امام حسن کی شہادت کے بعد کتنے دن کے بعد کربلا ہوئی ہے؟ 10 سال کے بعد۔ قاسم کئی سال کے ہیں آج؟ 13 سال کے۔ تو 10 سال پہلے کتنے بڑے تھے؟ 3 سال کا بچہ ہے۔ لیکن امامت کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ میرا بچہ میرے بھائی کے کام آ سکتا ہے۔ اس وقت اللہ اکبر، بچہ تھا لہذا لکھ کے بعد دیا گیا، ماں نگرانی کر رہی ہے ضائع نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ عاشور کا دن آ گیا۔ ادھر ماں کہتی ہے جاؤ چچا پہ جان قربان کر دو۔ چچا کے پاس آتے ہیں، چچا اجازت نہیں، تم میرے بھیا کی یادگار ہو، تم میرے حسن کی یادگار ہو۔ بار بار خیمے میں جاتی ہے، ماں کہتی ہے جاؤ۔ چچا کے پاس آتے ہیں، چچا کہتے ہیں نہ، تم میرے بھائی کی یاد ہو۔ کہتے ہیں جب مایوس ہو گئے کہ اب اجازت آسان نہیں ہے تو آئے اپنے مخصوص حجرے میں، خیمے میں، اور یہ سر زانوں میں ڈال کر کے قاسم نے رونا شروع کیا۔ ایسا بھی جذبہ ہوتا ہے کہ شہادت کی خاطر آدمی گریہ کر رہا ہے۔ یہ 13 سال کے بچے کی معرفت دیکھ رہے ہیں آپ، اجازت نہیں مل رہی مرنے کی، گریہ کر رہی ہے معرفت۔ ماں نے دیکھا میرا بچہ رو رہا ہے، کیا بات ہے بیٹا میرے لال؟ کہا چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا اے بیٹا جب تمہارے باپ اس دنیا سے جا رہے تھے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا، فرمایا تھا قاسم جب دنیا بھر کی مصیبتیں تمہارے سینے پر اکٹھا ہو جائیں اس تعویذ کو کھول لینا، جو لکھا ہے عمل کرنا۔ اے بیٹا اس سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہو سکتا ہے کہ تم کو شہادت کی اور نصرت کی اجازت نہیں مل رہی؟ لاؤ بیٹا کھولو۔ اب جو 10 سال کے بعد تعویذ کھولا گیا، کیا لکھا تھا؟ بیٹا قاسم کربلا میں نہ ہوں گا، میرے بھائی کی نصرت کرنا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ ایک چیز سناؤں آپ کو، کربلا میں بس چند جگہیں ہیں
جہاں امام حسین کو غش آیا ہے. سمجھ گیا؟ مین جملہ اس کے ایک جگہ یہ ہے. خوش ہو گئے، اب تو بابا کا خط موجود ہے. لے کر کے آئے چچا اجازت. پھر وہی جواب، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تم میرے بھائی کی امانت ہو، میں کیسے جانے دوں؟ کہ چچا مگر بابا کہتے ہیں جاؤ. کہاں؟ وہ خط دکھلایا. ایک مدت کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی. روایت کہتی ہے امام حسین نے قاسم کو کلیجے سے لگا لیا. اتنا روئے کہ بعض مورخین کا کہنا ہے حضرت سید الشہداء کو غش آ گیا. بیدار ہوئے. بس چند جملے اور ختم و دعا. 13 سال کی کل عمر ہے. ہاں ابھی تو پورے جوان بھی نہیں ہوئے نا. گھوڑے پر بٹھلایا، اپنے ہاتھ سے بٹھلایا. امام حسین نے، روایتیں کہتی ہیں، حضرت قاسم کو اپنے ہاتھ سے بٹھلایا. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آدمی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے تو پیر کو ٹکانے کے لیے وہ رکاب ہوتی ہے نا. قاسم کا پیر اس رکاب تک نہیں پہنچ رہا تھا. یہ عمر کی وجہ سے، قد کی وجہ سے. بچے 13 سال کے، آپ کے گھر میں ہے بچے نا 13 سال کے، دیکھ لیجئے 13 سال کے بچے ہیں. وہ پیر رکاب تک نہیں پہنچ رہا تھا. روایت کہتی ہے اس کو کاٹ کے چھوٹا کیا گیا تاکہ قاسم کا پیر رکاب تک پہنچ سکے. آئے میدان میں. کمال تو یہ، ایک بات بتائیں، کربلا والوں کی ایک مظلومیت یہ بھی ہے. کون سی؟ سناؤں آپ کو. دیکھیے خیبر پڑھی جاتی ہے، مولا کی شجاعت. آدمی خوش ہوتا ہے، چیختا ہے، نعرہ حیدری لگاتا ہے نا. لیکن کربلا میں عباس کی شجاعت پڑھیے، کوئی نعرہ لگا پاتا ہے؟ امام حسین کی شجاعت پڑھیے، نعرہ لگ پائے گا؟ یہ کربلا والوں کے یہ بھی ہے نا کہ آپ شجاعت بھی پڑھیے تو خوش نہیں ہو سکتے آپ. لیکن سنیے 13 سال کا بچہ اور مجلس تمام. آئے میدان میں. ازرق شامی، بعض مرثیوں میں ارزق آ گیا، وہ غلط پرنٹ ہوا، پھر وہی چل گیا. صحیح تلفظ ہے ازرق. ازرق شامی. آغا کہتے ہیں یہ ملعون 4000 سوار، اپنی جگہ پہلوان زبردست. سامنے کون آیا؟ 13 سال کا بچہ. کوئی بھی بہادر آدمی ہوگا اس کو کھلے گا. ابن سعد نے کہا ازرق جا اس بچے کے سامنے. ازرق کو کھل گیا، برا لگ گیا. میں 13 سال کے بچے کے مقابلے میں یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ ابن سعد نے کہا ازرق وہ بچہ نہیں ہے، شیر کا بچہ ہے. وہ علی کے خاندان کا ہے، علی کا پوتا ہے. مگر ازرق کو یہ بات بری لگ گئی. مجھ کو 13 سال کے بچے کے سامنے بھیجا جا رہا ہے. جاؤ. اپنے ایک بیٹے سے کہا جاؤ. بیٹا گیا، وہ بھی پہلوان ہے. 13 سال کے بچے نے واصل جہنم کیا. دوسرا، تیسرا، 4 بیٹے اس کے تھے. وہی میں نے کہا نا، خیبر پڑھی جاتی ہے، نعرہ لگتا ہے. اس 13 سال کے جوان کی شجاعت 4 جوانوں کو قاسم ابن الحسن نے واصل جہنم کر دیا. اب آپ سوچئے ایسا پہلوان جس کے 4 بیٹے ایک 13 سال کے بچے نے مار دیے ہوں، اس کا غصہ کہاں پہنچے گا؟ اب تاریخ کہتی ہے کہ پورے جوش میں یہ ازرق نکلا. کہتا اب اگر اس کا داغ اس 13 سال کے بچے کا اس کی ماں کے سینے پہ نہیں رکھا تو میرا نام بھی ازرق نہیں ہے.
روایت کہتی ہے امام حسین کا چہرہ بدل گیا، امام کا چہرہ بدل گیا۔ بیویوں نے پوچھا آقا کیا ہوا؟ کہا حضرت شامی میرے بچے کے مقابلے میں آیا۔ لیکن سنیں گے آپ جو بعض بزرگوں کی جو ہے مثال ہے، جانتے ہیں کہ آیا جناب قاسم نے اس سے گفتگو شروع کی اور اتنے میں ایک تلوار جو لگائی تو بعض بزرگوں نے کہا جیسے کھیرا کاٹا جاتا ہے، ویسے ہی مسلم نے حضرت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مگر بس اب مت پڑھو وسیع حسن کیا ہوا۔ کیوں؟ اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ بچے سے اکیلے مقابلہ نہیں ہو سکتا، سب نے گھیر لیا۔ اور اب عالم یہ ہوا کہ جب سب مل پڑے حضرت قاسم پر، ایک وقت وہ آیا کہ اس 13 سال کے بچے سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دیا اماں ادرکنی چچا۔ اور روایت کا جو جملہ ہے باز شکاری کی طرح حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ جھپٹے ہیں ان یزیدیوں کی طرف، بھگدڑ مچ گئی۔ جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے، جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے، اب جو حسین کو اس طرح آتے دیکھا بھگدڑ مچی۔ قاسم کی آواز آ رہی ہے چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے، چچا میرا جسم۔ اب جب امام پہنچے مجمع چھٹا، قاسم شہید ہو چکے تھے، بیٹھ گئے، مرثیہ پڑھا۔ میرے لال قاسم تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو چچا کو مدد کے لیے پکارے اور چچا پہنچ نہ سکے، اور جب پہنچے تو پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔